بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ایجیتو کی دوسری ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج کے موضوع کا انتخاب ریویو آف ریلیجنز کے جولائی کے شمارے سے کیا گیا ہے، جس کا عنوان ہے نماز اور دعا معرفت الہی کا ذریعہ۔ معرفت سے مراد جاننا، پہچاننا اور کسی شے یا ہستی کے علم کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے۔ جس طرح دنیاوی علوم کا حصول دنیا میں ترقی کرنے کے لیے لازم و ملزوم ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق اور اس کا علم حاصل کرنا قرب الہی اور اس کو جاننے اور پہچاننے کے لیے لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تخلیقات کے ذریعے ہمیں اب خود کو پہچاننے اور جاننے کی طرف دعوت دی ہے، اور وہ قرآن پاک میں کچھ یوں فرماتا ہے: آسمان اور زمین کی پیدائش میں، رات دن کی گردش میں، ان کشتیوں میں جو لوگوں کے لیے نفع بخش چیزوں کو لے کر سمندر میں چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے اللہ آسمان سے اتارتا ہے اور پھر اس سے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور وہ زمین جس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے رخ بدلنے میں، اور اس بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم الہی کے پابند ہیں۔ ان سب میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دعا خدا تعالیٰ سے مانگنے اور اس سے تعلق جوڑنے کا ایک وسیلہ سمجھی جاتی ہے، اور صدقے دل سے مانگی جانے والی دعا کی بہترین صورت نماز ہے۔ یہ دونوں عبادات مل کر ہمیں حقیقی خدا کی پہچان کرواتی ہیں۔ آج ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ معرفت الہی کے انہی دو طریقوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترمہ عالیہ طارق صاحبہ، جو کہ حلقہ 93A میں سیکٹری تبلیغ کے طور پر خدمت بجا لا رہی ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں محترمہ ختیجہ خان صاحبہ، جو کہ بطور صدر حلقہ خدمت کی توفیق پا رہی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترمہ عالیہ طارق صاحبہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نماز خدا تعالیٰ سے مانگنے کا ایک وسیلہ سمجھی جاتی ہے، اور یہ معرفت الہی تک انسان کو لے جاتی ہے۔ اگر اس رکن کی اتنی اہمیت ہے تو اسلام ہمیں کس طریقے سے اس کی اہمیت بتاتا ہے؟ آپ کا سوال بہت اہمیت کا حامل ہے اور ایک بنیادی سوال ہے۔ جیسے کہ ارکان رکن کی جمع ہے اور اس کے معنی ستونوں کے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی عمارت کے قائم رہنے کا دار و مدار ان کے ستونوں پر ہوتا ہے۔ اسی طرح اسلام کی عمارت کا دار و مدار ان بنیادی ارکان یا اصول و عبادات پر ہیں جس پر اسلام کی پوری عمارت قائم ہے۔ یہ ارکان 5 ہیں: نماز، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اور ہم سب یہ بھی جانتے ہیں، یہ بنیادی سی بات ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے، لیکن یہ پابندی سے پڑھی جائے، کیونکہ اس کی روحانیت سے انکار کرنا بہت بڑی غلطی ہے۔ صلاۃ کے لغوی معنی ہے رحم، دین، استغفار، شریعت اور مسلمانوں کی اصلاحی عبادت کے، جس کے ذریعے جو ہے اسلام انسان میں نا ایک طرح کی بدی سے کراہت اور بے حیائی سے جو ہے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ حقیقی نماز کے ذریعے انسان روحانیت کی اعلیٰ مدارج کو چھو سکتا ہے، اور جو ہے انسان روحانیت کی اعلیٰ رفتوں کو وہ پا سکتا ہے۔ اب یہ سوال آتا ہے کہ ہمیں یہ پہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو ہے اسلام ایک بنیادی رکن۔ نماز کے احکام کا ہمیں قرآن کریم، احادیث اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے پتہ چلتا ہے، جیسا کہ سورہ النور آیت نمبر 57 میں آتا ہے: وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور تم سب نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اس رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ میں آتا ہے: اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ صدف صاحبہ، اس طرح اگر ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور احادیث کا مطالعہ کریں تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اسی طرح آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری زندگی اس اصول پر کاربند رہے۔ وہ 5 وقتہ نماز جو باقاعدگی سے جا کے مسجد میں ادا کرتے تھے،
اور حتیٰ کہ مرض الموت میں کندھوں کا سہارا لے کر وہ جو ہے وہ مسجد جایا کرتے تھے۔ تو ان کی شدید خواہش تھی کہ میری امت بھی جو ہے اس پر قائم رہی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا اپنے بندوں سے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر یہ حساب ٹھیک رہا تو وہ کامیاب ہوا اور اس نے نجات پا لی، اور اگر یہ حساب خراب ہوا تو وہ ناکام ہوا اور گھاٹے میں رہا۔ اور صدف صاحبہ، انسان کی نماز کی انسان کو اس قدر تلقین کی گئی ہے اور کچھ سہولت دی گئی ہے اس بارے میں کہ اگر انسان کھڑے ہو کے نماز نہیں ادا کر سکتا تو وہ بیٹھ کر نماز ادا کر لے، اور اگر یہ ہمت و طاقت اس کے بدن میں نہیں ہے تو وہ لیٹ کر کرے، اور اگر یہ بھی طاقت نہیں ہے تو وہ اشارے سے نماز کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ نماز ضرور ادا کرے، کیونکہ اس کا جو ہے وہ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں جو ہے اس کا سوال ہوگا اور سب سے پہلے اس بات کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں امام الزماں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، جو شخص پنجگانہ نماز کا التزام نہیں کرتا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے، کشتی نو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز جو ہے بحیثیت رکن کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ جزاک اللہ محترمہ عالیہ طارق صاحبہ، جیسا کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ نماز کی اہمیت کو سمجھنا اور اس پر مداومت اختیار کرنا کتنا ضروری ہے، اور یہی ہمیں جو ہے وہ معرفت الہی کا ذریعہ دیتی ہیں، جس کے لیے دعا جو ہے وہ ایک بہترین وسیلہ ہے۔ محترمہ ختیجہ خان صاحبہ، میرا اگلا سوال آپ سے ہے کہ دعا جو ہے وہ کس طرح قادر مطلق خدا کی پہچان کا ذریعہ بنتی ہے؟ دیکھیں صدف صاحبہ، یہ سوال اپنے اندر بہت وسعت رکھتا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں انکار کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں یا خدا کو پہچاننے کی بات کرتے ہیں تو وہ اپنے خیال میں بڑا معقول مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو ہمیں دکھاؤ۔ تو اس کا بہت ہی آسان اور سادہ جواب ہے کہ جیسے آپ پھول کی خوشبو، لوہے کی سختی، آواز کی سود یا ہوا کی رنگت نہیں دیکھ سکتے، اسی طرح آپ خدا کو اس کی ظاہری شکل میں نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتا ہے کہ انسان کی ظاہری آنکھ میں یہ طاقت نہیں کہ وہ لطیف اشیاء کو دیکھ سکیں، اور اللہ تعالیٰ تو لطیف ہستی ہے۔ انسان کی ظاہری آنکھ صرف کثیف اور مادی اشیاء کو دیکھ سکتی ہیں۔ جو لطیف اشیاء ہوتی ہیں یعنی وہ ایسی اشیاء جن کو ہم چھو نہیں سکتے، اور مادی اشیاء جن کو ہم چھو سکتے ہیں، اس لیے ہم خدا کو اس کی ظاہری حالت میں نہیں دیکھ سکتے۔ اب اگر دیکھیں کہ خدا تک کیسے رسائی ہو تو یہ یاد رکھیں کہ خدا تک پہنچنے کے لیے دعا بہترین راستہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے البقرہ میں کہ اے رسول، جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق پوچھیں تو تو جواب دے کہ میں ان کے پاس ہی ہوں۔ جب دعا کرنے والا مجھے پکارے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ سو چاہیے کہ دعا کرنے والا بھی میرے حکم کو قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تا وہ ہدایت پائیں۔ اب یہ دلیل تو خدا تعالیٰ نے ہمیں خود بتا دی ہے کہ دعا بہترین راستہ ہے مجھ تک پہنچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ انسان کی کسی کوشش کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا، تو پھر ایسا کیسے ممکن ہے کہ دعا کی صورت میں کی جانے والی کوشش ناکام ہو جائے؟ معرفت حق تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور فضل ہے انسانوں پر، جو وہ انسان کی جستجو، محنت، محبت کی بنا پر اپنے انسانوں کو عطا کرتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، جو مجھے طلب کرتا ہے مجھے پا لیتا ہے، جو مجھے پا لیتا ہے وہ مجھے پہچان لیتا ہے، جو مجھے پہچان لیتا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرا عاشق بن جاتا ہے، جو مجھ سے عشق کرتا ہے میں اسے مار ڈالتا ہوں، جسے میں مار ڈالتا ہوں اسی کی دیت میرے ذمہ ہو جاتی ہے اور اس کی دیت میں خود ہوں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قبولیت دعا کو اپنے ہونے کی نشانی قرار دیتا ہے، اس لیے کوئی بھی عقل مند انسان کیسے تصور کر سکتا ہے کہ دعا کی صورت میں کی جانے والی کوشش ناکام ہو جائے۔ ہماری تاریخ ان واقعات سے بھری پڑی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی مدد کرتا ہے دعا کے ذریعے۔ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کافی ساری کتب میں ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک لڑکا حیدرآباد سے قادیان پڑھنے کے لیے گیا، جہاں پر اس کو کسی دیوانے کتے نے کاٹ لیا۔ اس زمانے میں اس بیماری کا علاج جو تھا وہ قصولی میں کیا جاتا تھا، جو تقریباً قادیان سے 250 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ تو اس لڑکے کو وہاں پر لے جایا گیا جہاں پر اس کا علاج ہوا اور وہ واپس آ گیا۔ جب علاج کروا کے واپس آیا تو اس میں دیوانگی کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ تو صدف صاحبہ، اس پر ہیڈ ماسٹر صاحب نے واپس قصولی خط لکھا اور پوچھا کہ کیا اس کا کوئی علاج ہو سکتا ہے؟ تو واپس جواب آیا کہ سوری، نتھنگ کین بی ڈن فار عبد الکریم۔ جب اس کی اطلاع حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کی گئی تو انہوں نے اس لڑکے کے لیے دعا کی اور وہ لڑکا ٹھیک ہو گیا۔
جب واپس ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ لڑکا کہ دعا سے ٹھیک ہوا تو ان کو بہت حیرانی ہوئی اس بارے میں. وہاں پر ایک مسلمان آدمی کام کرتا تھا. اس نے واپس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو لکھا کہ مجھے یہ سن کر پہلے بہت دکھ ہوا کہ لڑکے میں دیوانگی کے اثرات ظاہر ہوئے ہیں، لیکن یہ سن کر بہت خوشی بھی ہوئی کہ وہ دعا کے ذریعے ٹھیک ہو گیا ہے. دیکھیں صدف، یہ ایک غیر معمولی بات ہے کہ ایسی بیماری جس کا علاج ممکن ہی نہ ہو کہ وہ صرف اور صرف دعا سے لڑکا ٹھیک ہو گیا. تو یہ کس طرح کہ شاندار اور غیر معمولی بات ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس لڑکے کے لیے دعا کی اور وہ صرف دعا سے ٹھیک ہوا. اور اس بات نے سب کو حیران بھی کر دیا جو وہاں پر کام کرتے تھے کسولی میں. دیکھیں صدف صاحبہ، یہی وہ دعا ہے جو ہمیں خدا کی پہچان کرواتی ہے اور ہمیں خدا تک جانے کا سیدھا راستہ دکھاتی ہے. جزاک اللہ محترمہ خدیجہ خان صاحبہ. جیسا کہ آپ نے ہمیں دعا کی اہمیت سے آگاہ کیا، اس ضمن میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دعا اور صلاۃ دونوں ہی ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، لیکن صلاۃ اور دعا کا حق ادا کرنے کے لیے اپنے اوپر ایک موت وارد کرنی پڑتی ہے. تو محترمہ عالیہ طارق صاحبہ، میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ نماز پڑھتے وقت ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا ہوگا جو ہمیں معرفت الہی کا ذریعہ بن سکیں ہمارے لیے؟ دیکھیں صدف صاحبہ، اس ضمن میں تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نماز جو ادا کر رہے ہیں وہ کس کے آگے، کس کے حضور کر رہے ہیں. یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور جھک رہے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ جو ہماری شرک سے زیادہ قریب ہے، وہ اللہ تعالیٰ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے. اور ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم جو نماز ادا کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے بھی کہ نہیں. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ الصلاۃ مخ العبادہ، نماز عبادت کا مغز ہے. تو یہ جملہ اپنے اندر ایک خاص قسم کی روحانیت اور وسعت لیے ہوئے ہے، اور اس کو بیان کرنا تو ایسے ہی ہے جسے دریا کو کوزے میں بند کرنا. خیر، میں کوشش کرتی ہوں کہ اس مختصر سے وقت میں اس جامع سوال کو بیان کرنے کی کوشش کر سکوں. جیسے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اصل اور حقیقی دعا کے واسطے بھی دعا ہی کی ضرورت ہوتی ہے. پھر ایک جگہ آپ نے اور ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے خیال کیا کہ صلاۃ اور نماز میں کیا فرق ہے. جو حدیث میں آیا ہے صلاۃ ہی دعا ہے، نماز عبادت کا مغز ہے. تو یہ تمام باتیں ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلانے کی طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ ہماری دعائیں، ہماری عبادتیں اصل میں کیسی ہونی چاہیے. اور نماز جو تمام عبادتوں کا مغز ہے، جس میں قیام بھی ہیں، رکوع بھی ہیں، سجود بھی ہیں، محض دعا ہی دعا ہے. اب یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ تمام قسم کی نماز جو ہے وہ عبادتوں کا مغز ہے، کیونکہ بعض نمازیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ جیسے ہم ایک روٹین ورک کرتے ہیں نا، تو اس طرح ہم نے اٹھے، وضو کیا اور نماز ادا کر لی. تو کیا یہ نماز جو ہے وہ عبادت کا مغز کہلائے گی؟ تو اس سلسلے میں ایک بچی نے پیارے حضور حضرت خلیفۃ المسیح خامس حضرت مرزا مسرور احمد اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز سے سوال کیا کہ جب ہم نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری توجہ ادھر ادھر بھٹک جاتی ہے اور ہم پوری طرح توجہ سے نماز ادا نہیں کر سکتے، تو ہم اس کے بارے میں کیا کریں؟ تو حضور نے بڑی پیارے انداز میں اس کا جواب دیا. حضور نے کہا کہ آپ نماز کو با ترجمہ یاد کر لیں کہ جب آپ با ترجمہ نماز پڑھیں گے تو پھر آپ کی توجہ ادھر ادھر نہیں بھٹکے گی. تو اس خوبصورت جواب میں یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ حضور نے کہا کہ جب آپ نماز پڑھیں گے آپ کو ترجمہ یاد ہوگا، تو آپ ایسے نماز پڑھ رہے ہوں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں. تو ایسی ہی نماز جو ہے عبادت کا مقصد کہلاتی ہے. وہ عبادت جو انسان کی پیدائش کا مقصد ہے، وہ عبادت جس کو کر کے انسان کی دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے. لیکن ایسی عبادت اللہ تعالیٰ کی مدد اور استعانت کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے. تو اس سلسلے میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اپنے خطبہ جمعہ 19 اگست 2019 میں فرمایا، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں پر بے انتہا مہربان ہے، اس نے قرآن کریم کی پہلی سورت میں ہی ہمیں یہ دعا سکھا دی،
اور 5 فرض نمازوں اور سنتوں اور نوافل کی ہر رکعت میں اس دعا کا پڑھنا ضروری قرار دیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ فاتحہ آیت نمبر 5 کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، یعنی اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ عبادت جو ہے وہ تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ بس ایک روح کے ساتھ، ایک دل کی گہرائی کے ساتھ، ایک عاجزانہ پکار کے ساتھ جب ایک مومن اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہے، فریاد کرتا ہے، تو ایسی نماز جو ہے وہ عبادت کا مغز کہلاتی ہے۔ اس کی اہمیت کے بارے میں وضاحت فرماتے ہوئے ایک جگہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور سب سے افضل عبادت یہ ہے کہ انسان التزام کے ساتھ 5 نمازیں ان کے اول وقت پر ادا کرنے اور فرض اور سنتوں کی ادائیگی پر مداومت رکھتا ہو، اور حضور قلب، ذوق، شوق اور عبادت کی برکات کے حصول میں پوری طرح کوشاں رہے، کیونکہ نماز ایک ایسی سواری ہے جو بندے کو پروردگار عالم تک پہنچاتی ہے۔ اس کے ذریعے انسان ایسے مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں گھوڑوں کی پیٹھوں پر بیٹھ کر نہیں پہنچ سکتا، اور نماز کا شکار ثمرات یعنی جو اس کے پھل ہیں تیروں سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ جو شخص نماز میں اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی سے جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بادشاہوں کو جھکا دیتا ہے اور اس مملوک بندے کو مالک بنا دیتا ہے۔ اعجاز المسیح روحانی خزائن جلد 18۔ بس ہماری نماز اس طرح عبادتوں کا مغز کہلائے گی کہ اگر ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دہراتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیں اور شیطان سے بھی بچیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنتے چلے جائیں اور معرفت الہی کو پالیں۔ جزاک اللہ محترمہ عالیہ طارق صاحبہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے بزرگان دین نے ہمیں نماز اور دعا کے بہترین طریقے سکھلائے، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ کوئی بھی کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر تو ممکن ہے ہی نہیں۔ تو کیا محترمہ ختیجہ خان صاحبہ، میرا سوال آپ سے ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے بھی، اس درجہ معرفت تک پہنچنے کے لیے بھی ہمیں خدا تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہوگی؟ دیکھیں، سب سے پہلے ایک احمدی مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اس بات پر کامل یقین ہونا چاہیے کہ کوئی کام بھی ایسا نہیں جس میں ہمیں خدا کی مدد درکار نہ ہو، یعنی ہم کوئی کام اس کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے، یعنی ہم کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں اور ہم اس کی مدد نہ مانگیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ الذاریات میں فرماتا ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، اور یہاں ہمیں اس بات کی طرف بھی توجہ کرنی ہوگی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی مدد ہی چاہیے ہوگی، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس میں اللہ کی رضا شامل نہ ہو، یعنی ہمیں اس کی عبادت کے لیے اس کی مدد کی توفیق کی ضرورت ہوگی۔ ایک حدیث کا میں ذکر کرنا چاہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں بندے کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہوں۔ جس وقت بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے گا تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کروں گا، اگر وہ بندہ میرا ذکر محفل میں کرے گا تو میں اس بندے کا ذکر اس سے بہتر محفل میں کروں گا، اگر وہ میری طرف ایک بارش بھر آئے گا تو میں اس کی طرف 1 ہاتھ جاؤں گا، اگر وہ میری طرف 1 ہاتھ آئے گا تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ جاؤں گا، اگر وہ میری طرف چل کر آئے گا تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاؤں گا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ پر کتنا مہربان ہے، یعنی خدا کو پانے کے لیے جب انسان سچی نیت کرتا ہے تو خدا خود اپنے بندے کی مدد کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود دیکھتا ہے کہ بندے کی نیت کتنی سچی ہے تو اسی کو دیکھ کر اس کی مدد کرتا ہے۔ دیکھیں صدف صاحبہ، جیسے اللہ تعالیٰ ہر سال رمضان کا مہینہ لا کر اپنے قریب ہونے کا اعلان فرماتا ہے، یہ اعلان فرماتا ہے کہ میں نے شیطان کو پیچھے کر دیا ہے، یہ اعلان فرماتا ہے کہ میں ہر اس بندے کی مدد اور آنت کے لیے تیار ہوں اور اس کی مدد کرتا ہوں جو میری طرف خالص ہو کر آتا ہے، یعنی مجھ پر کامل ایمان رکھتا ہے، یعنی میرا خالص عبد بن کر صرف اور صرف میری عبادت کرتا ہے اور میرا خالص عبد بننے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ بس اگر کمی ہے تو ہم بندوں میں کمی ہے۔ پھر اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فرزندے کو ہماری مدد اور اصلاح کے لیے بھیجا، جو اس عبد کامل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام صادق بن کر آیا، جس نے ہمیں اپنی عبادتوں میں تاک ہونے، خدا کو پہچاننے کے بہت سارے طریق بتلائے،
اور ہمیں یہ بتایا کہ ہم کس طرح خدا تک پہنچ سکتے ہیں اور کس طرح خدا ہماری مدد کرے گا. یعنی ہم جب عبادت ظاہر کرتے ہیں تو ہم کس طرح خدا کی مدد مانگیں گے. جزاک اللہ خدیجہ خان صاحبہ. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان خالص نیت کے ساتھ نماز اور دعا کی تیاری کرتا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ شیطانی خیالات انسان کے آڑے آ جاتے ہیں. تو اس صورت میں پھر انسان کس طریقے سے خدا تعالیٰ کی مدد حاصل کر سکتا ہے؟ صدف صاحبہ، میں یہاں پر آپ کو ایک آسان فہم مثال سے اس کا جواب دیتی ہوں. ایک بہت مشہور قصہ ہے کہ کسی بزرگ سے ایک لڑکے نے سوال کیا کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن شیطانی خیالات درمیان میں حائل ہو جاتے ہیں تو میں خدا تک نہیں پہنچ سکتا، تو اس کا کیا حل ہے؟ تو واپس بزرگ جواب دیتے ہیں کہ میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر تم اپنے دوست کے گھر جاؤ تو اس کے دروازے میں ایک کتا بندھا ہوا ہو اور تم اندر جانے کی کوشش کرو اور کتا تمہیں روکے، یعنی تمہیں اندر نہ جانے دے، تو تم کیا کرو گے؟ تو لڑکا جواب دیتا ہے کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ میں آگے پیچھے سے ہو کر اندر چلا جاؤں. تو واپس بزرگ پوچھتے ہیں کہ اگر پھر بھی وہ کتا تمہیں کاٹنے کے لیے دوڑے اور تمہیں اندر نہ جانے دے تو پھر تم کیا کرو گے؟ تو اس پر لڑکے نے جواب دیا کہ ظاہر ہے میں اندر جانے کے لیے اپنے دوست کو آواز دوں گا کہ وہ مجھے اندر لے کے جائے. تو واپس بزرگ نے جواب دیا کہ تم نے بالکل صحیح جواب دیا. اللہ تعالیٰ کی بھی یہی مثال ہے، یعنی تم اگر اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ارادہ کرتے ہو تو تم اسے مدد مانگو. بس یہ وہ آسان فہم مثال ہے. یعنی اگر ہم یعنی کہ ہم ہر قدم پر اگر دعا کو شامل حال رکھیں تو ظاہر ہے ہم خدا کو پہچان لیں گے، اور خدا تک پہنچنے کے لیے بھی ہمیں ظاہر خدا کی مدد کی ہی ضرورت ہوگی. بالکل، پھر خدا جو ہے وہ ہر قدم پر آپ کی مدد فرمائے گا. بالکل. آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم نے حد الوسع اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ کس طریقے سے نماز اور دعا جو ہے وہ ہمیں خدا تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ بنتی ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نماز اور دعا کا حق ادا کرتے ہوئے خود کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میں آج کے پروگرام کا اختتام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خوبصورت اقتباس پر کرتی ہوں جو آپ نے اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہے، کیونکہ ہم نے اسے دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی. یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو. اے محرومو، اس چشمے کی طرف دوڑو کہ یہ تمہیں سیراب کرے گا. یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.